ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفا خان۔ قسط نمبر 13، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ ناشتے کے بعد سبھی افراد لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ سبھی افراد باتوں میں مگن تھے۔ سکندر صاحب اور کمال صاحب ملکی حالات پر تبصرے کر رہے تھے۔ اسما بیگم اور بشریٰ بیگم سعدی کی شادی کے حوالے سے باتیں کر رہی تھیں۔ بشریٰ بیگم انہیں بتا رہی تھی کہ انہوں نے ماریہ کے لیے کیسے کپڑے بنوائے ہیں اور کیا کیا شادی کے انتظامات ہو گئے ہیں۔ راہم اپنے موبائل میں مصروف سب کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ بشریٰ خالہ کی باتیں سنتے ہوئے اس کو سارہ کی بات یاد آ گئی تھی۔ سارہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ خالہ کو ماریہ سے بہت محبت ہے، تو کیا خالہ سارہ کو واقعی ڈانٹتی ہوں گی؟ یا سارہ کی غلط فہمی ہے؟ سارہ کے آنے سے پہلے یہ لوگ ماریہ کی ساری شاپنگ کر چکے تھے، تو کیا یہ لوگ واقعی سارہ کو بھول چکے تھے؟ کوئی اپنی اکلوتی بیٹی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ پری اور سارہ آپس میں شادی کی شاپنگ کی باتیں کر رہی تھی۔ سارہ، تم نے شاپنگ کر لی شادی کی؟ کیسے کپڑے پہنو گی؟ پری نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں لیا، جا کر کروں گی شاپنگ۔ انفیکٹ ماریہ کا برائڈل ڈریس بھی رہتا ہے، میں جاؤں گی تو لیں گے، وہ میرے بغیر شاپنگ نہیں کرتی، سارہ نے تفصیل سے بتایا۔ اتنی ساری شاپنگ ماریہ اور بشریٰ خالہ کر چکے تھے، شکر ہے برائڈل ڈریس نہیں لیا تھا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے پھر سوچا، اچھا جو بھی بناؤ مجھے ضرور بتانا، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کو شاپنگ کا کریز تھا، اب ان کے بھی مالز کے چکر لگنے والے۔ راہم کو پری کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اسی وقت راہم اور سکندر صاحب کی نگاہیں ملی، دونوں مسکرا دیے۔ ہاں شیور، ہو سکے تو تم بھی سیم کلر کر لینا، میچنگ کریں گے، مزہ آئے گا، سارہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ سینورینا، بریک پر پاؤں رکھو، صرف اتنی ہی افروز دو جتنا پری ہمارے مالز میں چکر لگوا کر خوار نہ کرے۔ راہم دل میں سارہ سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے ڈن، پری بھی خوش ہوئی۔ اب میرا خیال ہے ہمیں نکلنا چاہیے، بشریٰ بیگم نے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، کھانا کھا کر جائیے گا، اسما بیگم نے میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اب ہم نکلیں، بہت کام پڑے ہیں، وقت بھی کم ہے، آپ لوگ شادی سے پہلے آ جائیے گا، بشریٰ بیگم نے کہا۔ اور پری، تمہارے کزن کی شادی ہے تو جلدی آنا، لڑکیوں کو تو ویسے بھی شوق ہوتا ہے ڈھولک مہندی وغیرہ کا، اور ویسے بھی یہ تو تمہارے ننیال کی پہلی شادی ہے، تو پورے حق سے شرکت کرنا، بشریٰ بیگم نے پری کو مان دیتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، پری کھل کر مسکرا دی۔ خالہ تھوڑی نظر ثانی مجھ پر بھی کرے، میں ننیال کے ساتھ سالے کی شادی اچھے سے اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ راہم دل میں بشریٰ بیگم سے مخاطب تھا۔ بیٹا تم بھی جلدی آنا، مانتے ہیں تمہارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا، شادی تمہارے بھائی کی طرح ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہوگی، پھر بنگڑے شنگڑے بھی تو ڈالنے ہیں تم نے، بشریٰ بیگم نے محبت سے چور لہجے میں راہم کو کہا۔ شور خالہ، ہم پہلے ہی آ جائیں گے اور خوب رونق لگائیں گے، راہم نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارہ جو مسکراتے ہوئے بشریٰ بیگم کی باتیں سن رہی تھی، ان کو راہم کو کہنا اور پھر راہم کا جواب اس کو سر تاپا سلگا گیا، کیسے سب کے سامنے تابع دار ہو کر بیٹھا تھا۔ سارہ نے ایک کینہ توز نظر راہم پر ڈالی، راہم نے بھی اسی وقت مسکراتے ہوئے سارہ کو دیکھا۔ اور بھائی صاحب اور اسما، آپ کے گھر کی شادی ہے، کارڈ بھی آپ لوگوں کو ہم دے چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، سارہ نے پری اور راہم کو سینڈ بھی کر دیا تھا، کہہ رہی تھی میرے دو ہی دوست ہیں یہاں جو لازمی آئیں گے۔ ہاؤ سویٹ سارہ، ابھی تمہارا بس چلے تو میرا گلا دبا دو، راہم نے مسکراتی آنکھوں سے سارہ کو دیکھا اور سارہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ارے نہیں، اس کارڈ کی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ جلدی آئیں گے، اسما بیگم اور سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس پھر ہم سب کو آپ سب کا شدت سے انتظار رہے گا، اب ہم نکلتے ہیں، کمال صاحب نے مسکراتے ہوئے جانے کی اجازت چاہی۔ سبھی افراد کھڑے ہو گئے، وہ سب انہیں باہر تک چھوڑنے آئے، سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے، جب سب سے ملتے ہوئے راہم نے کہا۔ اوکے سارہ، اپنا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، انجوائے یور ویکیشنز، راہم نے بھرپور مسکراتے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ سیم ہیئر، سارہ نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ بائے، راہم نے پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر مینٹلی بائے، سارہ نے ارد گرد سب کی طرف دیکھتے ہوئے راہم کے جملے کے ایک ایک لفظ چبا چبا کر تصدیق کی۔ دیکھتے ہیں، راہم نے دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ شیور ول سی، سارہ نے تلملاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
سارا اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے بڑی ہی سمارٹنیس سے سب کے سامنے پہلے اس کو کلاس میٹ اور دوست کہا اور اب سب کے سامنے بات کی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس سب کے سامنے ہونے کی وجہ سے جواب ضرور دے گی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل سارا کو ہی دیکھ رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ان کی گاڑی کے جاتے ہی وہ سب اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سکندر صاحب اور اسما بیگم ان کے بارے میں باتیں کرنے لگی، جبکہ راہم سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اسے تیار ہو کر کام سے بھی جانا تھا۔ بائی بائی، پیچھے پری نے بھاگتے ہوئے راہم کو پکارا۔ جی میڈم۔ راہم نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، آپ کی سارا سے دوستی ہو گئی؟ پری نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ سارا نے دروازے پر راہم کو بائی کہا تھا، اس لیے پری نے پوچھا۔ ڈونٹ وری، ہو جائے گی دوستی بھی۔ تمہاری دوستی ہو گئی؟ اس نے پری کے بال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شکر ہو گئی، مجھے لگا تھا وہ نہیں مانے گی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ پری نے پھر سے پوچھا۔ تم دیکھتی جاؤ بس، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ اچھی ہے نا؟ پری نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اچھی ہے، راہم نے عام سے انداز میں کہا۔ تو پھر کریں مام خالہ سے بات؟ پری نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، راہم نے اسے فوراً ٹوکا۔ رہنے دے بھائی، دل میں آپ کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم سکون رکھو اور ابھی بھاگو یہاں سے، مجھے جانا ہے میٹنگ کے لیے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بھائی، سو بورنگ، لڑکی کوئی اور لے اڑے گا اور آپ اپنے مشن کے چکروں میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے کوئی بھی لے اڑے گا؟ میں لے کر اڑنے دوں گا تو لے اڑے گا، راہم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یاہو، آل دی بیسٹ، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ پری بات سنو، ابھی یہ بات ہم دونوں کا سیکرٹ ہے، راہم نے کچھ خیال آنے پر پری کو روک کر کہا، جو ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی نیچے جا کر اس کا بانڈا پھوڑنے والی تھی۔ ایسے کیسے سیکرٹ ہے؟ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ پری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بات بھی آگے بڑھ جائے گی، ڈونٹ وری بھابھی، وہ تمہاری ہی بنے گی، سو جسٹ چل۔ تم ابھی مام ڈیڈ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہو گی، ابھی مجھے کام سے جانا ہے، راہم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اوکے بھائی، پری نے منہ بنایا۔ راہم نے اس کے بال کھینچے۔ اب بھاگو یہاں سے، راہم نے کہا۔ اس نے ٹائم دیکھا، ٹائم بہت کم تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ کمال صاحب نے گھر کے گیراج میں گاڑی کھڑی کی۔ سارا خوش ہوتے ہوئے اندر کی جانب آ گئی۔ آرام سے سارا، پیچھے سے بشریٰ بیگم نے آواز دی، جبکہ کمال صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشی دیکھ کر خوش تھے۔ سادی بائی۔ بائی، سارا بھاگ کر جاتے ہوئے سادی کے سینے سے لگ گئی۔ آ گئی چڑیل؟ سادی نے بھی اسے ساتھ لگایا۔ آ بھی گئی ہوں اور مسلط بھی رہوں گی اب، اللہ رحم کرے ہم پر، سادی نے مصنوعی ڈرتے ہوئے کہا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیسی ہو موٹی؟ ہم نے تمہیں بہت مس کیا، ویسے تو تم بہت دبلی ہو گئی ہو، کھانا نہیں کھاتی تھی یا ٹینشن سر پر زیادہ سوار کر لی تھی اور فیور بھی ہو رہا ہے؟ سادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور ٹینشن تو اب آپ کے سر پر سوار ہونے والی ہے، سارا نے اسے چھیڑا۔ ٹینشن کے نام پر اسے بہت کچھ یاد آیا، مگر وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سادی نے کہا۔ ہاں بالکل، بہت بھوک لگی ہے، پھر مجھے ماریا سے بھی تو ملنے جانا ہے۔ وہ فریش ہونے کے ساتھ سادی کے ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ نازو، کیا بنایا ہے آج؟ بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، سارا نے نازو کو آواز لگاتے ہوئے پوچھا، نازو جو ان کے گھر کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ سارا باجی آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، نازو نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ جیو نازو، لو یو، سارا نے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ نازو شرما گئی۔ سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی، پلیٹ میں بریانی نکالی اور پہلا چمچ منہ میں ڈالا۔ واہ، مزہ آ گیا، اور پھر وہ کھانے کو انجوائے کرنے لگی۔ باقی سب افراد بھی کھانا کھانے لگے۔ سارا، تم اس گھر کی رونق ہو، آج گھر گھر لگ رہا ہے، سادی نے بڑے پیار سے کہا۔ تبھی آپ لوگوں نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی، سارا کی زبان سے شکوہ پھسلا۔ یار، تایا جان کی طبیعت خرابی میں ایسا الجھے ہوئے تھے کہ کچھ ہوش ہی نہیں رہا، سادی نے شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت دی۔ سادی بھائی، آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ سارا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیوں مانگنے کی ضرورت پڑی؟ کہو کیا چاہیے، سب حاضر ہے، سادی نے اس کا مان بڑھاتے ہوئے کہا۔ پکا وعدہ؟ سارا نے وعدہ لیا۔ ہاں بھائی، پکا وعدہ، بتاؤ ایسا کیا چاہیے جس کے لیے تمہیں وعدے لینے پڑ رہے ہیں؟ سادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
وقت آنے پر بتاؤں گی، سارا نے کہا۔ باقی سب تجسس سے اسے دیکھنے لگے کہ اب اسے ایسا کیا چاہیے، اور سارا کھانا کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ پھر کمال صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے سعدی کو اس کی خالہ کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ بشریٰ بیگم نے بھی باتوں میں حصہ ڈالا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ماریہ کی طرف آ گئی۔ سارا کے تایا جان کا گھر بالکل برابر والا تھا۔ ان دونوں گھروں کی دیوار سے دیوار ملتی تھی، اور اسی دیوار سے ایک دروازہ بھی نکلتا تھا جو ہمہ وقت کھلا رہتا تھا، اور دونوں گھروں کے مکین یہاں سے وہاں کبھی بھی آ جاتے تھے۔ ان کے مابین بہت پیار اور اتفاق تھا۔ دونوں گھروں کے نقشے بھی ایک جیسے ہی تھے۔ یہ گھر ان دونوں خاندانوں کو ان کی وراثت میں ملا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ الگ الگ رہتے تھے اور اپنی پہچان رکھتے تھے۔ تبھی جب سعدی نے ماریہ کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سب خوشی خوشی مان گئے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں تائی جان؟ سارا نے گلے ملتے ہوئے تائی جان سے حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بچے، تم کیسی ہو؟ تائی جان نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ماتھے پر پیار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تایا جان کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ سارا نے پھر پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، آؤ اندر ان سے مل لو، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ تائی جان اسے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بہت کمزور ہو گئی ہو، اپنا خیال نہیں رکھا؟ تائی جانہ نے والہانہ انداز میں پوچھا۔ یہ آپ سب کی محبت ہے جو میں آپ کو کمزور لگ رہی ہوں۔ سارا نے ان کے گرد باہیں حمال کی۔ ماریہ، سارا آ گئی ہے، چائے کی تیاری کرواؤ، اور آج کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائے گی۔ جی اچھا، میں آ رہی ہوں، ماریہ نے کچن سے آواز دی۔ السلام علیکم تایا جان، کیسے ہیں آپ؟ سارا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بہت اداس کر دیا تھا تم نے، تایا جان نے محبت سے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ نے بہت پریشان کر دیا تھا ہم سب کو، سارا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، میں تم سب کی دعاؤں سے بہت بہتر ہوں۔ اچھا ہوا تم بھی شادی سے پہلے آ گئی، تایا جان نے کہا۔ کیسی ہو سارا؟ ماریہ نے آ کر سارا کو گلے لگایا۔ پورے 1.5 مہینے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں نے تمہیں بہت مس کیا، ماریہ نے اس کے ساتھ گلے لگے ہوئے کہا۔ احسان فراموش، تم تو حیدرآباد آ کر مجھے بھول ہی گئی، سارا نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں یار، بس تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، نہ چہرے پر وہ چمک، نہ لہجے میں وہ کھنک، کیا ہوا ہے؟ ماریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم لوگ تو مجھے بالکل ہی بھول گئے۔ سارا اور ماریہ باتیں کرتے ہوئے ٹیرس کی جانب بڑھ گئیں۔ نہیں یار، بھولے نہیں تھے، بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، پھر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ تمہیں بار بار بتا کر پریشان نہ کریں کیونکہ تم وہاں اکیلی تھی، ماریہ نے تفصیل بتائی۔ تم بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رنگت کتنی پھیکی پڑ گئی ہے، ماریہ نے پھر سے اس کے بارے میں فکر مندی ظاہر کی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوا ہے میری رنگت کو، سب ٹھیک تو ہے؟ سارا نے ماریہ سے پوچھا، کیونکہ اسے صحیح معنوں میں فکر لگ گئی تھی کہ کیا سب کو پتہ لگ گیا ہے۔ وہ اس وقت ماریہ سے ہی پوچھ سکتی تھی، لیکن اس طرح کہ اسے شک بھی نہ ہو، جبکہ تسلی بخش جواب راہم ہی دے سکتا تھا، اور وہ یہاں نہیں تھا۔ راہم کو سوچتے وہ اپنی راہم سے ناراضگی بالکل خاموش کر گئی تھی۔ ہاں، تم بہت کمزور ہو گئی ہو، رنگت بھی اتری ہوئی ہے، آنکھوں میں چمک بھی نہیں ہے، کیا تم زیادہ پریشان رہی ہو؟ ہاں، کچھ زیادہ ہی، اس لیے تمہیں نہیں بتا رہے تھے کہ تم زیادہ پریشان ہو جاتی۔ خیر چھوڑو، یہ سب کوئی ڈولک نہیں رکھی، تم نے آنا تھا تو ہی تو یہ سب ہونا تھا، تمہارے بغیر کوئی رونق لگ سکتی ہے؟ تم بتاؤ، شاپنگ پر کب جائیں گے؟ کل ہی چلتے ہیں، تم نے کون سا کلر سوچا ہے برائڈل ڈریس کے لیے؟ تم بتاؤ کون سا صحیح رہے گا، ماریہ نے پوچھا۔ سارا باجی، ماریہ باجی، چائے تیار ہے، آ جائیں، رانی نے آ کر انہیں چائے کے لیے بلایا۔ رانی، تم نے ہماری بہنوں کا خیال نہیں رکھا، اب تک کام شام کراتی ہو، کوئی اپٹن لگاؤ، آرام کرواؤ۔ جی باجی، کروا رہے ہیں، اب آپ آ گئی ہیں تو خوب اپٹن لگائیں گے، رونق لگائیں گے، رانی نے چہکتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ سب کریں گے، سارا نے خوش دلی سے کہا۔ پھر سارا نے اسے اپنی آنے کے اتفاقاً ملنے کا بتایا۔ ماریہ بہت حیران ہوئی۔ راہم اور پری میرے کزن بھی ہیں، ہم کل رات انہی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، بہت اچھا لگا۔ ویسے سارا، پھر تو یہ خون کی کشش ہی ہوئی ہے، یاد ہے اس دن جب مال میں آگ لگی تھی تو تم نے کس طرح زبردستی پری کو نکالا تھا؟ ماریہ وہ دن یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، سارا مسکرا دی۔ پھر سارا نے اسے کچھ باتوں کے علاوہ سب کچھ بتایا۔ ماریہ بھی غور سے اس کی باتیں سنتی رہی۔
ساتھ ساتھ چائے کے لوازمات انجوائے کرتی رہی۔ ماریا نے بھی اسے بہت کچھ بتایا اور پھر چائے کے بعد ماریا اسے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں اس نے شاپنگ دکھائی اور بتایا کیا کیا آ گیا ہے اور کیا کیا لینا رہتا ہے۔ اس دوران انہوں نے شاپنگ کی لسٹ تیار کی اور ٹائمنگ سیٹ کی۔ ان کے پاس ٹائم تھوڑا تھا اور کام زیادہ۔ ماریا نے زبردستی اسے کھانے پر بھی روک لیا اور رانی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کہ سارا کھانا کھا کر آئے گی۔ اس طرح ان دونوں نے ایک ساتھ کافی دنوں کے بعد بہت سارا ٹائم اکٹھے سپینڈ کیا۔ سارا کو گئے 2 دن ہو چکے تھے، وہ آج یوں نہیں آیا تھا۔ اسے سارا کے بغیر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ہر جگہ سارا نظر آ رہی تھی۔ اسے لگتا وہ لکھ لکھ کر باتیں کر رہی ہے تو کبھی لگتا وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی ہے، کبھی اسے لگتا وہ اسے بینچ پر بیٹھی بلا رہی ہے۔ اس کا بجھا چہرہ فراز اور ایان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر الینا اور کیسر کے پاس سے بھی گزرا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو، لیکن اس نے ان کی نظروں میں سارا کی تلاش دیکھی تھی۔ الینا نے راہم سے سارا کے بارے میں پوچھا، جس پر راہم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اکبر کے ذریعے اسے پتہ چل گیا تھا کہ الینا اس رات لیٹ آئی تھی، اس لیے اسے سارا کے جانے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اسے شیراز ہمدانی کسی کنسائنمنٹ کے سلسلے میں اگلے ہفتے 4 دن کے لیے تھائی لینڈ بھیج رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ اکبر کو بھیجا تھا۔ اکبر وہاں علی کی حیثیت سے جا رہا تھا۔ پریشانی کی بات اس لیے نہیں تھی کہ اس نے اس بار علی کو تنہا بھیجا تھا، اسی موقع کا فائدہ راہم نے اٹھانا تھا۔ اپنی جگہ اکبر کو علی بنا کر بھیج کر خود حیدرآباد شادی کے لیے آ جانا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ وہ روز شاپنگ پر نکل جاتے تھے۔ ان کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ سادی روز گھر کی تمام خواتین کو شاپنگ پر لے کر جاتا تھا۔ اس دوران راہم مسلسل سارا کو میسیجز اور کالز کر رہا تھا، جس کا وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ آج اس کا میسیج آیا تھا۔ سارا کب تک بات نہیں کرو گی؟ سارا نے یہ میسیج بھی دیکھ کر چھوڑ دیا۔ پھر اگلا میسیج آیا، کیسے مناؤں، کوئی آئیڈیا ہی دے دو۔ اس نے یہ میسیج بھی دیکھ کر چھوڑ دیا، آئی ایم مسنگ یو مائی فرینڈ۔ سارا نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ وہ اس کے سارے میسیجز دیکھتی تھی پر رپلائی نہیں کرتی تھی۔ میں کون سے کلر کا کرتا لوں؟ سارا نے دیکھ کر چھوڑ دیا۔ پینٹ کوٹ کس کلر کا ہو؟ سارا نے یہ بھی دیکھ کے چھوڑ دیا۔ پری سے اس کی تقریباً روزانہ ہی بات ہوتی تھی اور وہ اس سے شاپنگ کی ڈسکشن کرتی رہتی۔ پری بھی اسے اپنی شاپنگ کا بتاتی۔ اسما بھی بانجے کی شادی کی تیاری زور و شور سے کر رہی تھی۔ بلاخر وہ دن بھی آ گیا تھا۔ صبح سے افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف باغ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ آج ان کے گھر مہمان آ رہے تھے۔ اسما بیگم اپنی فیملی کے ساتھ آ رہی تھی۔ بشریٰ بیگم بہت خوش تھیں اور پریشان بھی کہ ان کی بہن کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ پہلی بار ان کے گھر آ رہی تھی، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ سارا سب روم سیٹ کروا دیے؟ بشریٰ بیگم نے سارا سے کچن میں آ کر پوچھا۔ جی ماما، ڈونٹ وری، ہر چیز سیٹ ہے، انہیں کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سارا نے انہیں تسلی دی۔ اور کھانا تیار ہو گیا؟ وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ بشریٰ بیگم نے پھر پوچھا۔ جی سب تیار ہے، بس لازانیہ اوون میں لگانے لگی ہوں۔ سارا اوون میں لازانیہ رکھتے ہوئے بولی۔ جی سادی کہاں ہے اور تم کب تک تیار ہوگی؟ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ بشریٰ بیگم نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ سادی بھائی اپنے روم میں ہیں، تیار ہو رہے ہیں اور میں بس جا ہی رہی ہوں۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ لائٹنگ کروا رہے ہیں۔ سارا انہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا؟ اتنے سالوں میں انسان کی پسند ناپسند بھی تو بدل جاتی ہے۔ بشریٰ بیگم اپنی بہن کے آنے پر بہت ایکسائٹیڈ تھی اور اسی وجہ سے کنفیوز بھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ہماری آنی بہت سویٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جسٹ ریلیکس، ہر چیز انہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس نے بشریٰ بیگم کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ نازو، جب اس کا ٹائمر بجے تو مجھے بتا دینا، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی، تیار ہوئی، پلٹ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر لے رہی تھی جب موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا راہم کا میسیج جگمگا رہا تھا۔ سارا، تمہارا گھر نہیں مل رہا؟ گڈ، تو واپس چلے جاؤ۔ سارا نے کھٹاک سے میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے وہ نیچے آ گئی۔ پھر میسیج آیا، تو پری کو بھی واپس لے جاؤں؟ سارا نے کچھ لمحے سوچا، پھر ایڈریس سینڈ کر دیا۔ گڈ، ویسے بھی ہم باراتی ہیں، ایسے جانے والے نہیں تھے۔ ساتھ لافنگ ایموجیز بھی تھے۔ سارا نے میسیج دیکھ کر چھوڑ دیا۔ ماما، وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لاؤنج کی طرف آئی اور داخلی دروازے پر ان کو کھڑا پایا۔ جھوٹا، سارا نے راہم کو دیکھتے ہی دل میں کہا۔ السلام علیکم انکل آنی، کیسی ہیں آپ؟ سارا آگے ہو کر ان سے ملی۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، کیسے ہو آپ؟ سکندر صاحب نے سارا کے سر پر مسکراتے ہوئے ہاتھ رکھا۔
میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسما بیگم بشریٰ بیگم کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی اور سارا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جس نے گرے کلر کا شرٹ ٹراؤزر اور گرے ہی کلر کا دوپٹہ شانوں پر ڈالے سادگی میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔ بالکل فٹ فاٹ، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اندر آئیں۔ سارا نے انہیں اندر چلنے کی دعوت دی۔ کمال صاحب انہیں اندر کی جانب لے کر بڑھ گئے۔ سعدی اور راہم بھی ایک دوسرے سے بہت اچھے سے ملے۔ پری، یہ سعدی بائی ہیں۔ سعدی بائی، یہ ہے وہ کیوٹ سی پری، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ سعدی نے پری کے سر پر ہاتھ رکھا اور راہم کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے پری کے بال کھینچے۔ یار، یہاں پر بھی، پری نے صدمے سے کہا۔ راہم اور سعدی ہنس دیے۔ تم اندر آؤ، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ سارا پری کو لیے اندر کی جانب بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔ سارا باہر آ گئی۔ سارا کی واپسی جوس کی ٹرے کے ساتھ تھی۔ اس نے سب کو باری باری جوس سرو کیا۔ جب راہم کی باری آئی تو اس نے گلاس اٹھانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی۔ ڈیئر کزن پلس بیسٹ فرینڈ، کیسی ہو؟ راہم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ جوس نہیں پیتے؟ پیتا ہوں، پہلے جواب تو دو، کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی۔ تو پھر جوس اٹھا لو ورنہ میں یہ تم پر گرا دوں گی۔ اپنے گھر آ کر تم کچھ زیادہ تیز نہیں ہو گئی؟ راہم نے کہتے ہوئے جوس اٹھا لیا۔ سب باتوں میں مگن تھے۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں موجود سب افراد ایک دوسرے سے باتوں میں اتنا محو تھے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ پہلی بار ملے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں خلوص سچا تھا۔ سارا، مجھے فریش ہونا ہے، روم بتا دو کہاں ہے؟ راہم نے پھر سے سارا سے پوچھا۔ آؤ، سارا نے پری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ سعدی سکندر انکل سے باتوں میں محو تھا۔ واؤ سارا، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے، پری نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اور اس گھر کا سب سے خوبصورت روم بھی میرے پاس ہی ہے، آؤ دکھاتی ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سارا نے راہم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لاسٹ ون تمہارا روم ہے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بالکل مت کہنا۔ راہم نے آنکھیں حیرت سے کھولی، جبکہ پری اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ راہم سارا کی بات سمجھنے پر ہنس پڑا۔ سارا پری کو لے کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی اور ساتھ اس نے پری کو سب کے رومز بھی بتا دیے۔ پیچھے راہم بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے ہی چل پڑا اور دل میں پکا ارادہ کیا، اب تو اسی کو بتاؤں گا، اور سوچنے لگا کہ کیسے کیسے تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دس از مائی ورڈ، یار میں نے ہاسٹل میں اپنے روم کو بہت مس کیا، سارا نے باہیں پھیلا کر کہا۔ پری اور راہم نے ستائشی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ واقعی بہت خوبصورت تھا، ہر چیز کلیننس سے سجی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر سارا کی پکچرز لگی ہوئی تھیں۔ واقعی تمہارا روم بہت اچھا ہے نا بھائی؟ پری نے ساتھ ہی راہم سے بھی تائید چاہی۔ بس ٹھیک ہے، راہم نے ارد گرد بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کو کیا پتا لڑکیوں کے کمرے کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا تو کیسے ہوتے ہیں؟ راہم نے بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہوتے ہیں، سارا نے اسی کے انداز میں کہا۔ پری ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی، اسے سارا کا انداز برا نہیں لگا تھا۔ سارا، کھانا لگوا دو، بشریٰ بیگم نے اسے نیچے سے آواز دی۔ تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ دونوں فریش ہونے کے لیے چلے گئے اور سارا نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا اور سب افراد کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ انکل، کھانا ٹھیک سے کھائیں، لے بریانی ڈالیں، سعدی نے بریانی کی ڈش آگے کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ اسٹیم چکن بھی لو، خاص طور پر تمہارے لیے بنوایا ہے، تم آئل ایوائڈ کرتے ہوگے نا؟ بشریٰ بیگم نے محبت سے کہا۔ جی میں لے رہا ہوں، راہم نے اسٹیم چکن کا پیس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا، یہ کیسے رہ گیا میری نظروں سے؟ سارا راہم کو مشکوک نظروں سے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اسی لمحے راہم نے سارا کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کے دماغ میں سب سے پہلے یہی خیال آیا ہوگا۔ اسما، تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ بشریٰ بیگم نے چکن ہانڈی کا باؤل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کھانا بہت مزے کا ہے، سکندر صاحب نے تعریف کی۔ پھر جناب آپ اور ڈالیں، کمال صاحب نے مسکراتے نرگسی کوفتے ان کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پری، یہ لزانیہ ٹرائی کرو، کیسے بنا ہے بتاؤ؟ میں نے بنایا ہے، پری نے لزانیہ اپنی پلیٹ میں نکالا۔ بہت مزے کا ہے، پری نے انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھی ٹیسٹ کریں، راہم نے لزانیہ نکالا اور کھانا شروع کیا۔ واقعی بہت ٹیسٹی ہے، میں نے لیا ہے بھی، اسما بیگم نے سراہا۔ تھینک یو آنی، سارا نے راہم کی طرف دیکھا لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ کھانے میں مگن رہا۔ راہم جانتا تھا سارا اسے ہی دیکھ رہی ہے،
لیکن اس نے اسے اگنور کیا اور پھر کھانے کے بعد دوبارہ ڈالا لیکن کہا پھر بھی کچھ نہیں۔ سارا کا موڈ آف ہو گیا۔ سب افراد کھانا کھا چکے تھے، وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نازو ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آئی۔ سارا باجی آئس کریم، نازو نے کہا۔ لاؤ۔ سارا نے آئس کریم سب کو سرو کی۔ پری آج شام کو ریڈی رہنا، مہندی لگانے والی لڑکیاں آئیں گی، تم نے اسپیشل ڈیزائن لگانا ہو تو بتا دینا، وہ لگا دے گی، اور شادی میں تیار ہونے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، میں نے بکنگ کروائی سیلون کی۔ تھینک یو، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ماریا سے تو ملواؤ، میں نے ماریا کو دیکھا نہیں ہے، اسما بیگم نے کہا۔ سارا ماریا کو بلواؤ، اسما نے ملنا ہے۔ جی میں ابھی بلواتی ہوں، سارا کہتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نازو جاؤ ماریا کو بلا کر لاؤ، انہیں کہو سارا باجی کی آنی آئی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ جی باجی۔ نازو چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ماریا لاؤنج میں موجود تھی۔ السلام علیکم، ماریا نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اسما بیگم ماریا سے کھڑے ہو کر ملی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ماریا نے ان کا حال پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اللہ نصیب اچھے کرے، خوش رہو، بہت پیاری بچی ہے، اسما بیگم نے محبت سے کہا۔ ماریا نے شرماتے ہوئے دعائیں وصول لیں۔ سعدی بھائی ابھی پابندی ہے دیکھنے میں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی پابندی؟ ان کو ساری شاپنگ میں نے ہی کروائی ہے، نو پابندی سین، سعدی نے ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا تھوڑا ادھر چہرہ کر لو، سعدی کو مشکل ہو رہی ہے دیکھنے میں۔ راہم نے بھی ٹانگ کھینچی۔ ماریا نے راہم کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو راہم کے برابر ہی سعدی براجمان تھا۔ وہ ایک دم واپس پلٹی۔ چچی جان سارا کدھر ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ وہ کچن میں۔ ابھی بشرا بیگم کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی۔ پیچھے سے سب کی ہنسی کی آواز سنی۔ کیسی ہو سارا؟ میں ٹھیک ہوں، پر یہ تم کیوں اتنی لال پیلی ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں یار، باہر سب ٹانگ کھینچ رہے تھے، سعدی بائی بھی باہر ہیں۔ ماریا نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر ٹھیک ہے، مزہ آیا ہوگا، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کافی پیو گی؟ میں کافی بنانے لگی ہوں۔ ہاں بنا لو۔ سارا اور ماریا باتیں کر رہی تھی۔ سارا ساتھ ساتھ کافی ویٹ کر رہی تھی اور ماریا کچن کے ڈائننگ چیئر پر بیٹھی ہتھیلی گال تلے رکھے کسی بات پر دونوں ہنس رہی تھی کہ اچانک راہم کچن میں داخل ہوا۔ سارا ایک کپ کافی اسٹرانگ وداؤٹ شوگر، میرے سر میں درد ہے، پلیز میں روم میں دے دینا، راہم کہہ کر پلٹ گیا۔ نخرے تو دیکھو لاٹ صاحب کے، کافی اور میرے کمرے میں سارا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ راہم جو کچن سے نکل گیا تھا سارا کی آواز پر جاتے جاتے رک گیا۔ بری بات ہے سارا، مہمان ہے وہ، تمہارا کتنا خیال رکھا ہے اس نے تمہارا یونیورسٹی میں؟ ماریا نے اسے احساس دلانا چاہا۔ رہنے دو، وہ گلا میسنا ہے، مشن تھا سب اس کا، ڈرامے باز۔ راہم نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ پھر تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ میری اس سے کوئی دوستی تھی ہی کب؟ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، دوستوں میں باتیں کون چھپاتا ہے، کم از کم مجھے تو بتا ہی سکتا تھا۔ تو تمہیں اب تک اس کی میجر والی بات پر غصہ ہے؟ چھوڑو سارا، میں مانتی ہوں اس نے نہ بتا کر غلط کیا، لیکن ہو سکتا ہے اسے مناسب نہ لگا ہو۔ تم یہ سوچو اس نے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نہیں یار ماریا، اس سے مجھے بتانا چاہیے تھا، تم نہیں سمجھو گی، ایسے ہوتے ہیں دوست۔ راہم کو سارا کے مان ٹوٹنے پر دکھ ہوا تھا۔ اور تو اور تم یہ دیکھو، میں نے آج لازانیہ بنایا، دوبارہ ڈالا اس گنے نے، مگر بولا پھر بھی کچھ نہیں۔ ماریا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ باہر کھڑا راہم اپنے القابات سنتا ہنس رہا تھا۔ تم ہنس رہی ہو؟ میری کتنی سبکی ہوئی، دل تو کیا وہی ڈش اٹھا کر اس کا سر پھوڑ دوں۔ وہ تو مجھے ماما کا خیال آ گیا کہ انہیں کیچیوں سے وہ میرا قتل کر دیں گی، اور جو ان سے بچا سکتا ہے اس کا تو میں نے سر پھوڑ دیا ہے۔ ماریا مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ لاؤ میں کھا کر تعریف کر دیتی ہوں، ویسے بھی تمہارا لازانیہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے تو تعریف نہیں کی نا، تبھی تو اس نے دوبارہ ڈالا کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں نہیں، تمہیں پتا ماریا، اس نے مجھے جلانے کے لیے ڈالا ہے، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ راہم اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا، اسائنمنٹ میں بھی بہت کمایا تھا، تم ہی تو کہہ رہی تھی بات میں کہ وہ اچھا پارٹنر ہے۔ ہاں لیکن اس نے مجھے 2 دن تک پیچھے بھی تو پھرایا۔ سارا فوراً بات لپیٹ گئی۔ سارا تم اسے پسند کرنے لگی ہو کیا؟ ماریا کے اچانک سوال نے سارا کو جھٹکا دیا۔ وہی راہم کے کان سارا کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھے۔ سارا ماریا کو دیکھنے لگی۔ 2 لمحے لگے اس کو خود کو سنبھالنے میں۔ کیا مطلب پسند کرتی ہو؟ مطلب محبت کرنے لگی ہو، کیونکہ جس طرح تمہیں اس کی باتیں برے لگ رہی ہیں یہ تو اسی کیس میں ہوتا ہے، ماریا نے کہا۔ کوئی نہیں، خوش فہمی ہے تمہاری۔ مان لو سارا، کوئی بات تو ہے، اسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں چمک بھی آتی ہے، رنگ برنگی تتلیاں بھی ناچنے لگی ہیں۔ کوئی نہیں، مجھے تو نظر نہیں آتی ہیں۔
سب کو آتی ہوگی تمہاری آنکھوں میں نظر، تمہیں نہیں آتی کیونکہ تم دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کا رویہ بھی تمہیں بہت میٹر کرتا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب اس نے تمہیں ڈانٹا تھا تو تم کتنا روئی تھی؟ راہم اس بات پر چونکا، اسے لگا لیکن یہ سچ تھا، یہ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ تو مجھے کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں نا، اس لیے ہر وقت تم چچی جان سے ڈانٹ کھاتی رہتی ہو۔ ماریا نے کہکا لگایا اور ہنستی چلی گئی۔ یا تم بھی شروع ہو گئی؟ اکلوتے بانجے کا پروٹوکول تو دیکھتی کیسے واری صدقے جا رہی تھی، اور اکلوتی بیٹی کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، سسرال جاؤ گی تو کیا کرو گی؟ جیسے سسرال والے تو اپنی شاہی سواری کے ساتھ میرا گھٹنا پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ چلے میڈم، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ماریا بھی اس کے سٹائل پر ہنس پڑی۔ باہر کھڑے ارحم نے بمشکل اپنا کہکا دبایا۔ دیکھ لو، تمہیں اس کی ہر بات میٹر کرتی ہے، اس کا ڈانٹنا، اس کا باتیں چھپانا، تمہیں اگنور کرنا، یعنی ہر رویہ تم نوٹ کرتی ہو، اور تم کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ رہنے دو، یہ خرافات میرے ذہن میں مت ڈالو۔ یہ خرافات تمہارے ذہن میں پہلے سے ہی ڈال چکے ہیں۔ تم سادی بائی کے بارے میں سوچو۔ سارا کہہ کر صوف کی طرف پلٹ گئی۔ نازو یہ کافی راہم کے کمرے میں دے کر آؤ، کہنا سالہ باجی نے بھیجی ہے آپ کی اسپیشل کافی۔ سارا کہہ کر ہنس پڑی۔ باہر سب کو میں دے دوں گی۔ نازو رکو، تم یہ لے کر جاؤ۔ ماریا نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ نازو ٹرے لیے فوراً باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ماریا بولی، یہ تم لے کر جاؤ، وہ مہمان ہے سالہ، اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے، جاؤ۔ سارا منہ بناتی چلی گئی۔ راہم جو باہر کھڑے ہو کر سارا کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک سارا نے نازو کو آواز دی۔ وہ اوپر آ گیا اور اپنے روم میں آ کر ہنستا چلا گیا۔ اسے سارا کا تپنا اور اسے مخاطب کرنے والے القابات، او گاڈ، وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی وہ اس کا سر پھوڑنے والی تھی، پر خالہ اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے بچانے وہی آتا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ پھر بھی ناراض تھی۔ گنا میسنا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بولے جا رہی تھی۔ تو کیا واقعی وہ اس کے لیے فیلنگز رکھتی ہے، یا محض وقتی اٹینشن؟ راحت سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یہاں آتے ہوئے اداس تو تھی، پھر وہ کیا تھا، اس کی عادت یا کچھ اور؟ اسے پھر لزانیہ والی بات یاد آ گئی۔ اس نے واقعی اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی تعریف نہیں کی تھی، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ شکر ڈش پھوڑ ہی نہیں دی اس لڑکی سے، کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ اتنے میں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے اپنے ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ جب اچانک دروازہ ناک ہوا، اس نے فوراً خود کو کمپوز کیا۔ جاری ہے۔